المجرد، پورا خبر جانتا ہے کہ میں مراقب ہوں، اوزار سے لیس رہتا ہوں، ایکسپورٹ، بہادر، ڈیرنگ، جرأت مند، مجرد صفہ سالار ہوں۔ تو شعر کا جواب شیر خدا نے، شعر نے دیا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیت غوبات کریہ المنظرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جنگل کی جھاڑیوں میں خونخوار شیر کی طرح ہوں، شبر و شر کے ساتھ ہیں۔ تو حیدر کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک کتاب پڑھی جس کا اجرا بھی ہو گیا، اجرا ہو گیا۔ اس کتاب میں میں نے حضور حیدر ملت کی ہسٹری دیکھ لی، تو میں سوچا تھوڑی سی محنت کر لوں تاکہ ذمہ داری خطابت کا ادا کر لیں۔ 1960 میں آپ پیدا ہوتا ہے اور 1972 میں مدرسہ تیلیہ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ بڑا آدمی بننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، بڑا پیر بننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ دنیا کے بڑے پیروں میں اس وقت نام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ خود کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں پڑھا پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا۔ بغیر پڑھائی کے کوئی قطب بنتا ہے تو کتا بلی بنتا بھی ہو، بنا بھی جاتا ہے۔ اس وجہ سے قطب بننے کے لیے علم لازم اور ضروری ہے۔ 1979 سے لے کر 1985 تک اشرفیہ مبارک پور میں انہوں نے پڑھائی کی ہے۔ کون؟ حضور حیدر ملت۔ کن لوگوں سے؟ حضور محدث کبیر جیسے لوگوں سے، حضور محدث جلیل جیسے لوگوں سے، بحر العلوم مفتی عبد المنان علیہ الرحمہ جیسے لوگوں سے پڑھائی کی۔ اس کے بعد 1989 میں ادیب اور کامل کی ڈگری لیتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے۔ 1986 میں آپ کی شادی ہوتی ہے، 6 صاحبزادے 2 صاحبزادیاں ہیں۔ 1991 میں دارالعلوم سلمانیہ مسلم یتیم خانہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور ابھی روم ہی میں بتایا ہمارے حضرت نے، یہ بڑے بڑے مقرر و شاعر یہاں سے پیدا کیے گئے۔ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ آئینہ کے سامنے پریکٹس کرواتے ہیں۔ اور ایگزامپل پوری دنیا کا خالق اللہ ہے تو حضرت انگلی سے گھمواتے ہیں، اشارہ کر پوری دنیا، یعنی صرف ٹاپک کے ذریعے خطاب نہیں ہونا چاہیے، بایولوجیکل بھی، فزیکل بھی، باڈی لینگویج کے ذریعے بھی خطاب ہونا چاہیے۔ اور یہ مقرر کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی، مقرر ساز کے اندر صفت ہوتی ہے۔ حضور حیدر ملت خطیب نہیں، خطیب ساز آدمی کا نام ہے۔ اور اس وقت ان کی کثرت سے، جیسا کہ مفتی قمرالزمان صاحب علیہ نے کہا، امام غزالی کی عبارت پڑھی، الناس نبذهم موتى الا العلماء والعلماء نائم الا العاملين العامل۔ تو اس پر عمل کرتے ہوئے باضابطہ اردو میں جاتے اور دیکھتے خطبہ شعراء سو رہے ہیں، بولتے آپ لوگ کو تھوڑی رتی برابر بھی شرم ہے تو جا کے مسجد میں نماز۔ یعنی وہ خطیب باعمل بناتا ہے، شاعر باعمل بناتے تھے۔ اور آپ دیکھیے گا ان کے مدرسے کا جو خطیب اور شاعر ہے، دوسرے شاعر اور خطیب کی بنسبت عمل کا مادہ ان کے اندر زیادہ پائے گا، چونکہ الاشجار تعرف باثمارها، عربی لکھاوٹ، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ لا کہے کہ یہ درخت کا پھل بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن جس دن پبلک پھل کھائے گی آپ کی ساری سچائی سامنے آ جائے گی۔ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت پہ کتنے مضبوط تھے اور کتنا علم تھا، اس کا اندازہ ان کے ایک شاگرد گوہر صاحب کی منظوم سوال ہے اعلیٰ حضرت سے لگائی ہو گئی میری تقریر۔ 1991 میں دارالعلوم سلمانیہ کی بنیاد ہے۔ 1992 میں سلسلہ تیغیہ آبادانیہ کی اجازت و خلافت آپ کو ملتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا پیر ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے، اور کیونکہ آپ کو عالم، کامل، فاضل، قاری، اس کے بعد
2000 में सिलसिला नक्शबंदिया की खिलाफत मिलती है, 2015 में सिलसिला रज़विया की खिलाफत आपको बंद कमरे में नहीं, उससे रज़वी के मौके से हुजूर ताजुल शरीयत का। ये भी बता दूं कि इस जमाने में खिलाफत बहुत आम हो चुकी है, ये भी नहीं देखा जाता कि वो अहल है या नहीं, उसके जिम्मेदार वो हैं। मैं कोई जुमलाबाजी नहीं करूँगा, मगर ये ज़रूर है कि हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताजुल शरीयत की खिलाफत सस्ती नहीं थी, उसी को मिलती थी जो मुतहम्मिलुल खिलाफा होता था, जो मुतहम्मिलुल इजाज़ा होता था। उसके बाद 2010 में आप खाने काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं, आप रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन इल्म दिया, अमल दिया। हदीस शरीफ के अंदर है, इज़ा मातल इंसान इंक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा मिन सदक़तिन जारियह इला औ इल्मिन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिह यदअू लहु। इंसान का अमल खत्म हो जाता है जब वो मरता है, इल्ला हर्फ़ इस्तिस्ना, मगर 3 चीज़ों के जरिए उसका अमल जारी रहता है। मिन सदक़तिन जारियह, सदक़ा जारिया कर दिया तो उसका अमल जारी रहता है, या इल्मे नाफे छोड़ा तो उसका अमल जारी रहेगा, या नेक बच्चा छोड़ा तो उसका अमल जारी रहेगा। औ का लफ्ज़ आया, और औ मानियातुल जमा मानियातुल कुल के लिए आता है, ये मंतिक और फलसफा का लफ्ज़ है। तो ये जो मिन सदक़तिन जारिया और इल्मिन युंतफ़अ बिही, अगर सदक़ा जारिया छोड़ा तो भी जिंदा रहेगा। सदक़ा जारिया जैसे मस्जिद बनाया, मदरसा बनाया, कुआं बनाया, या कोई किताब लिखी, या बच्चा नेक सालिह छोड़ के गए। हम इस पैराग्राफ, इस हदीस के पैराग्राफ में हुजूर हैदर मिल्लत को देखते हैं तो सदक़े जारिया की शक्ल में दारुल उलूम सलमानिया, इल्मे नाफे की शक्ल में उनकी किताब सवानिक़े इमाम आज़म अबू हनीफा नज़र आता है, और वलदिन सालिह की शक्ल में उनकी औलादों में कुछ इल्म है जिनको आप लोग अच्छे से जानते हैं। लिहाजा इन तीनों जिहतों से उनका अमल जारी है, और जब अमल जारी रहता है तो सवाब मिलता है, और सवाब लेने वाला न हो तो फिर सवाब नॉनसेंस होगा, पहुंच जाएगा, अबस जाएगा, और अल्लाह का कोई काम अबस नहीं है। इसी हदीस से ये साबित होता है कि जिसने ये 3 चीजों में से कोई एक या तीनों चीजें छोड़ा तो अपने अमल की बुनियाद पर वो मरता ही नहीं, बल्कि वो जिंदा है। इस हैसियत से हम कह सकते हैं कि हुजूर हैदर मिल्लत जिंदा है। ऐसे इस पॉइंट पर तहफ़्फ़ुज़ होता है, मैं एक तकरीर करता हूँ कि मरने वालों से सवाल होता है, मन रब्बुका, हु इज योर गॉड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट सेइंग अबाउट दिस मैन, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या, और इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। तुम्हारा रब कौन, जवाब दिया रब्बी अल्लाह। इधर डाउट नहीं होता, ये नहीं कहा जाता इसको 33 मार्क्स से तो पास हो गया है, ये आवाज नहीं आती हादा अब्दी फफ़रशू मिनल जन्नह वब्तिज़ू मिनल जन्नह वफ़्तहू लहू बाबन इलल जन्नह। नो रिजल्ट। दूसरा क्वेश्चन था मा दीनुका, इस सवाल का जवाब भी दे दिया तो भी रिजल्ट होता है। तीसरा होता व्हाई, क्योंकि रब्बी अल्लाह जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है, तो ये तो समझ में आ गया मेरा रब अल्लाह है, लेकिन दिस आंसर इज नॉट इनफ फॉर मुस्लिम। मेरा रब अल्लाह है ये डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है, बाइडेन भी बोलता है, नेतन्याहू भी बोलता है। यहूदी और नसरानी का कहना है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए अल्लाह ने क्रिश्चियनों और यहूदियों को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, मा दीनु, यहूदी तो नहीं, नसरानी तो नहीं, जवाब दिया दीनी इस्लाम, मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं नसरानी नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा रब अल्लाह है, मैं मुसलमान हूँ। अब तो बात क्लियर है ना, मगर नहीं, क्योंकि हमारे अल्लाह से लेकर कुछ जानता है, अल्लाह सब कुछ जानता है। मेरा दिन इस्लाम, मेरा रब अल्लाह, ये सिर्फ सुन्नी नहीं बोलता, वहां भी नहीं बोलता,
منافق بھی بولتا ہے، دہریہ بھی بولتا ہے، شیعہ بھی بولتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرقے باطلہ کو چھانٹنے کے لیے تیسرا سوال رکھا ہے، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کنٹینیوس، ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ بتا جب تک زندہ تھے غرغرہ کے وقت تک اس مرد کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ کیا یہ کہتے تھے کہ جتنا علم ان کو ہے اتنا علم جان کرو، یا یہ کہتے تھے اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں آنا ہوگا؟ بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیا یہ کہتے تھے کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے، یا پھر یہ کہتے تھے کہ میں کیا میرے عصیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے، اشارہ دے۔ بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اور بعید نہیں ہے کہ جب حضور تاج الشریعت سے پوچھا گیا ہو بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو جواب ملا ہو یہ تو ہمارے نبی ہے، ان کے بارے میں تو یہ کہہ رہا تھا جہاں میں ان کی چلتی ہے یہ دم میں کیسے کیا کرے، زمین کو آسما کر دے، سوریا کو سما کر دے، فساد ہونے والے یوں نہیں دوائے نوا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کی دلیل ہمارے پاس امام مالک سے پوچھا گیا تھا یہ سوال، بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ امام مالک نے کہا زندگی بھر تو انہی کے بارے میں پڑھاتے آیا ہوا۔ امام مالک نے جواب دیا، حضور حیدر ملت کا جواب بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ العظیم ہم لوگ عرس زندوں کا مناتے ہیں، جن کے باپ دادا اور علماء مردہ ہیں وہاں عرس نہیں لگتا، اور لگنا بھی نہیں چاہیے، مردے کا عرس تھوڑی لگتا ہے، زندوں کا عرس لگتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کا مطلب ہے اللہ گواہی دیا، اللہ نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے، اور فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اور اہل علم نے گواہی دی کہ اللہ ہے۔ یہ اولو العلم کا جو لفظ آیا ہے، علماء نے گواہی دی اللہ ایک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شام کے دو بہت بڑے عالم ہیں، شام کا نام سنا ہوگا، بخاری شریف کی بہت مشہور حدیث ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اور نجد والوں نے کہا تھا وہ فی نجدنا، نجد کے لیے وہ فی نجدنا، تو آپ نے نجد میں دعا نہیں کی، نجد میں برکت کی دعا نہیں کی۔ اس کی وجہ ایک نقطہ بات اور حقوق کہتے ہیں کہ شام میں انبیاء کرام اور یمن میں ایک بہت مشہور ولی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، بہت مشہور ولی، اور نجد میں بہت بڑا فتنہ محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا۔ هناك الزلازل والغضب وبها يطلع قرب الشیطان۔ اس حدیث سے غلام جیلانی ازہری اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان کو نبی والا بننا چاہیے، انسان کو ولی والا بننا چاہیے، انسان کو نجد والا نہیں بننا چاہیے، انسان کو اللہ کے ولیوں سے جڑے رہنا چاہیے۔ شام کے دو عالم توریت کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار ملے، آپ کا نام محمد ہے؟ کہا ہاں ہے نا، آپ کا نام محمد ہے؟ کہا ہاں ہے نا، میرا نام محمد۔ توریت میں دیکھا کہ ہاں آپ کے بارے میں یہ آیا، آپ اللہ کے آخری نبی ہے؟ کہا ہاں الحمدللہ۔ کہا کہ کوئی یہ بتائیے قرآن میں سب سے بڑی شہادت کون سی؟ دو عالم نے سوال کیا قرآن میں سب سے بڑی شہادت کون سی؟ جبریل علیہ السلام یہ آگے لگے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم۔ یہ سب سے بڑی گواہی ہے، اللہ خود اپنے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ میں ایک ہوں، اور اللہ تو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ نے گواہی دی میں ایک ہوں، اور فرشتوں نے گواہی دی اللہ ایک ہے۔ فرشتوں نے دیکھا وَهُمْ يَعِيشُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، نبیوں نے گواہی دی اللہ ایک ہے، اور علم والوں نے گواہی دی۔ تو علم والوں کی گواہی جیسے حضور حیدر ملت یا مظفر پور کے علماء یا بھارت کے علماء یا دنیا کے علماء یہ گواہی کیسے دیتے ہیں؟ اس کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو لکھا ہے آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں،
कि कुरान शरीफ में जो लिखा है वो सच है, हदीस शरीफ में जो लिखा है वो सच है। एक तो ये वजह है। और दूसरी वजह ये है कि जब कोई आदमी अमल की बुनियाद पर दर्जे बुलंद होते हैं तो दुनिया में सर की आंख से कोई अल्लाह को देख नहीं सकता। ये याद रखिएगा, कोई बोलता है कि मैं अल्लाह को देखता हूँ तो दायरे इस्लाम से बाहर, तो झूठ है। सर की आंख से कोई देखने का दावा करता है तो वो मोमिन नहीं हो सकता। कुछ भी गुमराह करते हैं इसलिए दिया हो क्यों। और दिल की आंख से देखने वाली जो बात है तो ये सिर्फ मुमकिन नहीं बल्कि वाक़ई है। बहार शरीयत में अल्लामा सदरुल शरिया अली रहमतुल्लाह लिखते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा ने सर की आंखों से नहीं बल्कि दिल की आंखों से एक दो बार नहीं बल्कि 200 मरतबा से ज्यादा रब्बे करीम की ज़ियारत 200 मरतबा से ज्यादा। किसने? दिल की आंखें। किसने? इमाम आजम अबू हनीफा। हाँ, सर की आंख से अपने लोग भी देखेंगे। कब? मैदान महशर में, जन्नती जन्नत में, जहन्नम में वो सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ एक बात और ज़हन नशीं करा दें, मैदान महशर में जो सब लोग कहेंगे ना आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो, तो ये आदम के पास जाने का मशवरा कौन देगा? ये उलमाए किराम ही देंगे कि भाई सबके बाप तो आदम अलैहिस्सलाम है, आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग यहाँ उलमा से करीब है वो वहाँ के उलमा से करीब है, और जो यहाँ उलमा से दूर है वो वहाँ भी दूर है। उलमा के मशवरे पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इला आखिर पूरा सुना है आपने, वो मैं नहीं बताने जा रहा, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। तो कभी कभी ख्याल आएगा कि यार अपने लोग छठी शरीफ बहुत मनाते हैं, 11वीं शरीफ बहुत मनाते हैं, चलो ख्वाजा गरीब नवाज को देख करके आते हैं। तो इंसान जन्नत में ख्वाजा गरीब नवाज से मिलने के लिए जाएगा, इंसान जन्नत में गौसे आजम से मिलने के लिए जाएगा। ख्याल आएगा जिनका कलमा पढ़ते हैं हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो उनसे मिल के आते हैं। तो इंसान जन्नत में उनसे भी मिलेगा। ये मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमान ने बताया, मैंने पढ़ा नहीं किया, उन्होंने बताया। यहीं से मैं ये समझ रहा हूँ कि जो शख्स हुजूर हैदर मिल्लत से मोहब्बत करता है वो भी जन्नत में, मुरीद भी जन्नत में, पीर साहब भी जन्नत में। तो ख्याल आएगा कि चलो अपने पीर साहब से मिलने जाते हैं, तो अपने पीर साहब से मिलने लेंगे। लेकिन मोमिन को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब वो जुमा जुमा को सर की आंखों से रब्बुल कदीर का दीदार करेगा। जुमा जुमा को सर की आंखों से रब्बुल कदीर करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। एक आलिम जाता है अपना सानी कमा हक़ तो नहीं छोड़ता। आला हज़रत के, मुफ्ती आज़म के, हुज्जतुल इस्लाम के, आला हज़रत नहीं थे। मुफ्ती आज़म इनके बाद ताजुल शरीयत गए आए, मगर वो मुफ्ती आज़म नहीं, ताजुल शरिया भी गए, अपना सानी ताजुल शरिया नहीं छोड़ा, कायदे मिल्लत में ताजुल शरिया नहीं। हुजूर सदरुल शरिया गए, हुजूर मुहद्दिस कबीर को दिया मगर वो सदरुल शरिया नहीं। इसी तरह हुजूर हैदर मिल्लत गए, अपना सानी नहीं छोड़ा मगर जो है वो गनीमत में उनकी कद्र करें, उनसे जुड़े और मसलक में मजबूती पैदा करें। और अगर आपने कहा ये नहीं बाप वाली खूबी बेटे के अंदर नहीं देख रहा हूँ इसलिए मैं धीरे धीरे कटना शुरू कर दिया हूँ, तो यहाँ पर हजरत अली की बात याद रखें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से किसी ने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में इतना इख्तिलाफ तो नहीं था, हजरत उमर फारूक आज़म के ज़माने में इतना इख्तिलाफ तो नहीं था, आपके ज़माने में इतने इख्तिलाफ क्यों? जवाब उनके वज़ीर मुझ जैसे लोग, मेरे वज़ीर तुम जैसे लोग। उनके वज़ीर मुझ जैसे लोग, मेरे वज़ीर तुम जैसे लोग। अगर आप हुजूर हैदर मिल्लत को तलाशेंगे तो फिर उसके लिए आपको उनके हमनशी बनना पड़ेगा। इसलिए खुद को अच्छा बनाए, आपको बेहतरीन रहबर मिल जाए। जितने खुद को अच्छा बनाए, खुद गरीबान में नहीं झाका तो जो है गरीबत समझ के उनसे मुत्तसिल रहे।
بہت کوشش کی حضور گلزار ملت حضور سید تشریف لائے ہمارے یہاں، جتنے سادات نظام ہے سب سر کے تاج ہیں، ان کے صدقے میں اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، ان سے جڑنے کی بنیاد پر ہماری سنیت باقی، ہمارا اسلام باقی، ہمارا ایمان باقی۔ بلکہ امام راضی نے ایک اور بات کہی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا کا لگا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں، زندہ ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ اور آگے لکھا من مات علی بغض آل محمد مات کافر، جو اہل بیت کی عداوت میں مرتا ہے وہ مومن ہو کے نہیں کافر ہو کے مر جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی بقا کے لیے سادات نظام سے جڑے رہیے۔ حضور گلزار میاں کی کوشش کی گئی مگر وہ عین ٹائم پہ کسی وجہ سے نہیں آ پایا۔ اس میں یہ کہنا کہ وہ فلاں نے دھوکہ دیا یا ایڈورٹائز غلط کیا یا واٹس ایپ پہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اعلان کر دیا، یہ سب کے سب بے جا الزام ہوں گے اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں۔ ایک انسان اپنے حساب سے کوشش کرتا ہے، اچھا ہم یہ سوچتے ہیں کہ تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے وہ آج ہی جائے، تمام تر ذمہ داری کو چھوڑ کے اینی ہاؤ کنڈیشن آئی نیڈ گلزار میاں تو آئی نیڈ قائد ملت تو آئی ریکوائرڈ حضور محدث سے کبھی تو ریکوائرڈ نہیں بھائی، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ اگر ایک پیر صاحب یا ایک خطیب صاحب انتقال بھی کرتا ہے تو پبلک سمجھتی ہے میرے جلسے کے بعد میں انتقال کرنا، اس لیے سب کی مجبوریاں ہوتی ہے، ایک پروگرام نہیں ہوتا ہے، سال بھر کا روٹیشن ہوتا ہے، بہت سارے پروگرام میں نہیں حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر بیجا الزام تراشیاں کرنا یہ اہل محبت اور اہل عقیدت کا شیوا نہیں ہے۔ ہم اگر گلزار میاں کو بادشاہ مانتے ہیں، بڑے مانتے ہیں، تو وہ جب آئے سر آکو سادات نظام ہے، جب آئے سر آکو، ہمارے کہنے سے آئے تو محکوم ہے، اپنی مرضی سے آئے تبھی انہیں حاکم کہا جاتا ہے، اور جو سادات کو حاکم بناتا ہے تو ان کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ یہ ایک بنیادی بات ہوتی ہے، یہ آج کے جلسے کی بات نہیں، آئے دن بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے سجادہ نشین نہیں جاتے ہیں تو ان کے خلاف سوشل میڈیا میں ڈانس آ جاتا ہے۔ جو شخص لکھتا ہے یا فارورڈ کرتا ہے یا سینڈ کرتا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، بھی وہ بھی داخل ہے۔ سینڈنگ کا بھی حساب دینا ہوگا، فارورڈ کا بھی حساب دینا ہوگا، ٹائپنگ کا بھی حساب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی صحیح کیا بدلہ ملے گا، غلط کیا سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ ایک مضبوط ایمان کو بچانے کا پلیٹ فارم ہے جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور یہ حضور امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا نظام ہے، اور یہ نام تو بعد میں رکھا گیا اور امتیاز کے لیے رکھا گیا، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ کفر و شرک جو اپنے آپ کو ایمان کے لباس میں تھے ان کا چہرہ اٹھانے والے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پورے غیر منقسم ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑا ہے اسی کا ایمان مضبوط ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت سے کٹا ہے وہ اگرچہ بہت بڑا ہو، وہ کٹی پتنگ کی طرح پڑپڑاتا بلکتا ہوتا، کہاں گرا کے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سیدھا ہمیں صحابہ سے جوڑتا، نبی سے جوڑتا۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں تجھ سے در سے سک، اور سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے نور کا ڈورا ٹھیکا، اس نشانی کے جو سک ہے نہیں مارے جاتے، حش حش میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔